کہ بعض مورخین کی رائے ہے کہ اس کے پیچھے کچھ سیاسی مقاصد بھی تھے. معتزلہ اثر و رسوخ چاہتے تھے اور بعض لوگوں کے اثر و رسوخ کو ختم کر کے وہ حکومت میں بھی کچھ دراریں ڈالنا چاہتے تھے. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اجمیوں کی سازش تھی یہ، اور اسی سے در حقیقت اجمی نقطہ نظر کے فروغ کی ابتدا ہوئی. لیکن میں نے دیکھا ہے تمام تاریخ کا مطالعہ کر کے ان تمام آراء کی بنیاد زیادہ تر قیاسات پر ہے. واقعہ یہی ہے کہ ایک شخص کو اقتدار حاصل ہو گیا، خود مامون ابو الحذیل کا شاگرد ہے، ظاہر ہے اس کے اثرات بھی ہوں گے. بعض مواقع پر معتزلہ چونکہ بہت عقلی لوگ تھے ان سے متاثر بھی ہوا، اس کو دین و ایمان کا مسئلہ بنا کر اس کے ذہن پر مستولی کر دیا گیا، اور خود احمد بن ابی داؤد اور دوسرے معتزلہ کے دل میں ان کے دو بڑے لوگوں کے قتل ہو جانے کا ایک جذبہ بھی تھا. میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ زیادہ قرین قیاس ہے، اصل وجہ یہی بنی ہے. باقی یہ ہے کہ جب اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو اس کے پیچھے بہت سی سازشیں بھی مل جاتی ہیں اور وہ سب مل کر اس کو نمایاں کر دیتی ہیں. اس طرح اگر ہم حالات و واقعات کا تجزیہ کریں تو بہت سی کڑیاں موجود ہوتی ہیں، لیکن جو نمایاں ترین چیز لگتی ہے وہ یہی ہے جو میں نے عرض کیا. حدیث کی کتابوں میں سے مسند کا مطلب تو یہ ہے کہ صحابہ کے لحاظ سے یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ سند کے لحاظ سے ابو بکر تک پہنچتی ہے، یہ روایت سند کے لحاظ سے فلاں تک پہنچتی ہے، اور انہی کے نام سے اس کو ترتیب دے دیا جاتا ہے. اس کی بہترین مثال یہی ہے. الجامع الصحیح جن کو کہا جاتا ہے ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے مصنفین نے، جیسے بخاری و مسلم ہے، صحیح حدیث کی جو تعریف ہے، صحیح محدثین کی اصطلاح ہے. صحیح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کو ہم اردو میں صحیح کہتے ہیں، انہوں نے حدیث میں ایک اصطلاح قائم کی ہے، صرف وہی روایتیں اس میں لی گئی ہیں، اس کے سوا کوئی نہیں. سنن وغیرہ میں عام طور پر اس کا التزام نہیں ہوتا. وہاں اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مختلف ابواب کے تحت بالکل واضح کر دیا ہے، لہذا ان کتابوں میں جو سنن کے نام سے ہیں ہر طرح کی روایتیں مل جاتی ہیں. ان میں ضعیف بھی ہیں، شاذ بھی ہیں، غریب بھی ہیں، سب طرح کی روایتیں ہیں. یہ مختصر بات ہے، کسی موقع پر اس پر کوئی لیکچر دے کے میں مفصل تعارف کرا دوں گا کہ ان کی نوعیت کیا ہے. اس وقت تک کس طرح بن چکی تھی امام بن حنبل کے زمانے تک جو اصطلاحیں ملتی ہیں ان میں صحیح کی اصطلاح تو رائج ہو چکی تھی، لیکن اس کی وہ فنی تعریف ارتقاء کے نتیجے ہی میں متعین ہوئی. مسند کا لفظ عام طور پر بولا جاتا تھا اور اس سے مراد سند کے لحاظ سے صحابہ تک ممتد ہونے والی روایتی لیا جاتا تھا. کچھ اور اس طرح کی اصطلاحات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ بولی جاتی تھی، لیکن ان کی صورت بڑی کروڈ تھی، جیسے کہ ہر فن میں ہوتا ہے. اب ہم جانتے ہیں نا کہ نحو کے ائمہ میں ہیں سیبوے، بلکہ ان کی کتاب کو تو اس فن میں وہی حیثیت حاصل ہے جو بائبل کو مذہب مسیح میں حاصل ہے، لیکن ان کے ہاں اصطلاحات بالکل مختلف ہیں اس سے جو بعد کے زمانے میں رائج ہو گئی. وہ مفعول مطلق کو حدثان اور حدث کہتے ہیں. اس زمانے کا کوئی آدمی پڑھے تو سمجھے گا ہی نہیں کہ کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے ہیں. نحو کی اصطلاحات بھی اسی طریقے سے تبدیل ہوتی رہے. اصطلاحات ڈیولپ ہوتی ہیں نا، اس زمانے میں بہت کروڈ صورت میں موجود تھی. مسند احمد بن حنبل کا ذکر نہ کرنے کی وہی وجہ ہے جو میں نے یہاں بیان کر دی کہ ہمارے ہاں مسند کے بعد پھر جب حدیث کا فن ترقی پا چکا ہے تو پھر جو کتابیں ترتیب دی گئیں اس میں سے سیاستہ منتخب کی گئی اور اس میں بخاری اور مسلم کو انتخاب کے لحاظ سے بہت ممتاز مقام حاصل ہو گیا. مسند کی نوعیت یہ ہے کہ وہ اصل میں وسعت معلومات کا نمونہ ہے، بے شمار روایتیں اس میں، تو اس وجہ سے اس کو اس پہلو سے ابہات میں شامل نہیں کیا جاتا. لیکن اگر یہ لحاظ نہ کرنا ہو اور یہی بتانا ہو کہ سب سے بڑی حدیث کی کتاب کون سی ہے تو پھر مسند کے سوا کس کا نام لیا جا سکتا؟ جیسے بھی قرآن کے بارے میں آپ کا اپنا نہ پوچھیے تو اچھا ہے. ایک مسئلہ تاریخ میں دفن ہو گیا، اس پر احمد بن حنبل نے بھی بہت تازیانے کھا لیے. اب آپ میری پیٹھ کیوں لوگوں کے حوالے کرنا چاہتے ہیں؟ اس مسئلے کی ویسے کلامی سطح سے اوپر کیا دین سے یعنی اس کی اہمیت یہ ہے کہ قرآن مجید اگر مخلوق نہیں ہے تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہی کو ازلی نہیں مانا جا رہا ہے، اس کے ساتھ قرآن کو بھی ازلی مانا جا رہا ہے. اور ایک ایسی چیز خدا کے علاوہ مانی جا رہی ہے جس پر خلق کا فعل نہیں ہوا، تو یہ چیز تو شرک ہوگی نا. مامون کا نقطہ نظر یہی ہے
یعنی ان کے نقطہ نظر کو اسی طرح لے لیجئے. دوسرے لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ بات ہی صحیح نہیں ہے. کلام اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، جیسے بولنا انسان کی صفات میں سے. اب صفت کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ خلق ہوتی ہے، یہ ایک بیہودہ بات ہے. اللہ بولتے ہیں، کیسے بولتے ہیں یہ ہم نہیں جانتے، لیکن وہ بولتے ہیں. اس لیے کہ کلام کرنا تو انہوں نے اپنی صفت خود قرآن میں بتا دیا ہے. تو قرآن ان کا کلام ہے، اس لیے اس کو کلام اللہ کہنا چاہیے. اس میں خلق کی بحثی موضوع نہیں ہے. پہلی بات تو یہ تھی. آہستہ آہستہ جب دو متحارف فریق ہو گئے تو پھر وہی بات ہے احمد بن حنبل نے کی کہ قرآن غیر مخلوق ہے، وہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام. تو اس کی اہمیت اس لحاظ سے تو بہت بنتی ہے کہ اگر فرض کیجیے کہ یہ بات کہی جائے کہ قرآن غیر مخلوق ہے اور اسی مفہوم میں کہی جائے جس مفہوم میں یہ لوگ بیان کر رہے تھے، تو دو قدیم تو ہو جاتے ہیں نا، دو ازلی قوتیں تو پیدا ہو جاتی ہیں. یہ مسئلہ تھا. اصول میں نے بیان کر دیے ہیں جو احمد بن حنبل سے ثابت ہے، اور اس پر بڑی عمدہ بحث کی ہے اعلام الموقعین میں ابن قیم نے. خود وہ حنابلہ ہی میں سے ہیں، بلکہ حنابلہ کے جلیل القدر ائمہ میں سے ہیں. ان کی بحث بہت صاف بھی ہے. اس کے علاوہ بھی جتنے لوگ احمد بن حنبل کی فقہ روایت کرتے ہیں وہ سب انہی اصولوں کی روشنی میں سے روایت کرتے ہیں. بتدریج اس کا ارتقا بھی ہوا ہے، لیکن اس ارتقاء کی نوعیت ایسی نہیں ہے کہ اس میں اصول میں کوئی اضافہ ہو گیا ہو. اصول یہی ہیں، اس میں ظاہر بات ہے کچھ آراء لی گئی ہیں، کچھ چھوڑی گئی ہیں. خود احمد بن حنبل کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے رجوع لوگوں نے مرتب کیے ہیں اور وہ ہزاروں تک پہنچتے ہیں. بلکہ ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کی شاید ہی کوئی رائے ہو جس کے بارے میں یہ نہ کہا جاتا ہو کہ قال احمد فی احد الروایات ہے، یعنی دو روایتیں ان میں سے ایک میں احمد نے یہ کہا ہے. اور وہ بڑے وسیع پیمانے پر اپنی آراء بدلتے بھی تھے. اس زمانے میں یہ کوئی بری چیز نہیں سمجھی جاتی تھی. یہ تو اس دور کا فتنہ ہے کہ ایک عالم ایک رائے قائم کر لیتا ہے، پھر اس کو اپنی عزت کا مسئلہ بنا لیتا ہے. اہل علم تھے، غور کرتے تھے، کسی چیز کو غلط سمجھتے تھے رد کر دیتے تھے. یہ چیز رہی ہوتی ہے. احمد بن حنبل نے کبھی کوئی خروج کا طریقہ اختیار نہیں کیا، اس کو وہ ناپسند بھی کرتے تھے. عباسیوں کی حکومت کے ساتھ تعاون کا رویہ بھی ان کا نہیں رہا. مالی پیشکشوں پر بھی انہوں نے کہا کہ لوگوں کا خون مجھے بھیج رہے ہو. ظاہر ہے کہ وہ اس کے ناقد تھے، اور جو غلطی وہ دیکھتے تھے اس کو بھی برملا بیان کر دیتے تھے کسی بھی معاملے میں. شراب اور اس طرح کی چیزوں کو جب ان لوگوں نے عام کرنا شروع کیا ہے تو اس پر بڑی شدید تنقیدیں بھی انہوں نے کی. اور میں نے بھی عرض کیا کتاب الاشربہ لے کر مسجد میں جاتے تھے تاکہ لوگوں کو حدیث سنا دی جائے. اس طرح کی تہذیب کے معاملے میں وہ جس طرح جم گئے اور جس طرح انہوں نے نصیحت کی وہ بھی ہے. لیکن جو خط انہوں نے لکھا ہے خلق قرآن کے مسئلے میں متوکل کو، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کا رویہ کوئی خروج یا بغاوت کا کبھی نہیں رہا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی رویہ علماء کا حکومت کے متعلق ہونا چاہیے. حق کو حق کہیں، باطل کو باطل کہیں. جو چیز غلط ہو اس پر پوری شدت کے ساتھ تنقید کریں، اور اس کے لیے اگر وہاں تک بھی جانا پڑے تو اس کو اپنے لیے سعادت سمجھیں. لیکن خروج، بغاوت، یہ طریقے جو ہیں یہ علماء کے شان نشان نہیں، یہ ان کا کام ہی نہیں. حنبلی فقہ یعنی زیادہ غلبہ تو سعودی عرب میں ہے. وہاں تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ اسی کو سرکاری مذہب کی حیثیت حاصل ہے. اور چونکہ یہ نقطہ نظر بہت حد تک حدیث پر مبنی ہے، اس وجہ سے اہل حدیث حضرات کے ہاں بھی امام بن حنبل ہی کا موقف ہے جس کو اختیار کیا جاتا ہے. ان کے فتاویٰ سے بعض معاملات میں اختلاف ہوتا ہے حدیث پر، جو بعد میں بحثیں ہوئی ہیں ان کی بنیاد پر بھی، لیکن اصول میں یہی اصول ہیں کہ جس کو ہمارے ہاں اہل حدیث بھی اختیار کیے ہوئے ہیں زیادہ تر. باقی ملکوں میں بھی حنبلی مختلف جگہ پہ پائے جاتے ہیں، لیکن ان کو حکومت میں یہ اثر رسوخ اس طرح حاصل نہیں ہے. مصر میں بھی ہے، مراکش میں بھی ہے، اور جگہوں پر بھی. جی ہاں، ان کے بارے میں یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ حنبلی تھے، رفع یدین کرتے تھے. اس زمانے میں اگر کہیں ہوتے تو ان کے معتقدین ان کی پٹائی کر دیتے. حنابلہ ہی کیا امام میں سے تھے. اس زمانے میں زیادہ تر یہ لوگ رہے.
لیکن یہ واقعہ ہے کہ فقہ حنبلی میں جو لوگ پیدا ہوئے ہیں بڑے بڑے لوگ ہیں، خود اس کی کتابوں میں المغنی کا کوئی جواب نہیں ہے، فقہ میں بڑی بے نظیر کتاب ہے، لیکن اس مسلک کو علمی لحاظ سے جن لوگوں نے منوایا ہے لوگوں سے اور جن کا غیر معمولی اثر ہوا ہے وہ ابن تیمیہ اور ابن قیم۔ وہ کہتے بھی ہیں کہ احناف اپنے علماء کی فہرست پیش کرتے ہیں اور مالکیہ وہ اگر ہزاروں بھی ہوں تو دو ہی کافی ہیں ہماری طرف سے، ابن تیمیہ اور احمد بن حنبل، اس میں کوئی شبہ بھی نہیں۔ اور اس لحاظ سے دیکھا جائے تو جو اثر دعوت و عظیمت میں ابن حنبل اور ابن تیمیہ اور ابن قیم کا ہے، یہ واقعہ ہے کہ اس نے باقی سب کو دبا بھی لیے، اور یہی معلوم ہوتا ہے کہ احمد بن حنبل نے جو عظیمت اختیار کی اس کا اثر ان ائمہ پر بھی ہوا ہے۔ تذکرے میں بھی دیکھیے مولانا ابوالکلام آزاد نے احمد بن حنبل کے بعد انہی دونوں کا ذکر کر کے گویا اس تاریخ کو ابتدا اور انتہا تک پورا کر دیا۔ تقلید کی ابتدا بہت اگر تحقیق تفحص کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ 4تھی صدی میں اس کی بنا پڑنی شروع ہو گئی تھی۔ چوتھی صدی کے علماء کی کتابوں میں اس کی کانڈیمنیشن ملتی ہے۔ مدارج السالکین منازل السائرین کی شرح ہے، منازل السائرین ابو اسماعیل حروی کی تصنیف ہے اور وہ تصوف میں بڑی بے مثال کتابوں میں سے ہے، لیکن شرح انہوں نے اس طرح کی ہے کہ وہ اس کے غص و سمین کو، اس کی غلطی اور صحت کو واضح کرتے جاتے ہیں۔ اس میں پھر ظاہر ہے کہ بڑی نادر بحثیں کی ہیں۔ خود مدارج منازل السائرین اصل کتاب تو 40-45 صفحے کی کتاب، میرے پاس جو اس کا نسخہ ہے وہ غالباً 40 صفحے کا ہے، لیکن مدارج السالکین اس کی شرح 3 جلدوں میں، ضخیم 3 جلدوں میں، ایک جلد 450-500 صفحے کی ہوگی۔ تو وہ اس طرح شرح جن معنوں میں بولتے ہیں ہم اس طرح نہیں ہے، بلکہ وہ اس کا مطلب واضح کرتے ہیں، اس کا مفہوم متعین کرتے ہیں، پھر کتاب و سنت کی روشنی میں بتاتے ہیں کہ صحیح موقف کیا ہے۔ اور منصفانہ تنقید کی ایسی عمدہ مثال ہے کہ ہم فخر سے پیش کر سکتے ہیں۔ میں یہ نہیں عرض کرتا کہ ان کی سب آراء سے مجھے اتفاق ہے، بعض جگہوں پر انہوں نے بڑی رعایت سے کام لیا ہے، لیکن اس میں بھی وہی چیز غالب ہے کہ مصنف کو ممکن حد تک رعایت دے کر اور مسلمان کو ممکن حد تک رعایت دے کر اس کی توجیہ کر کے اس کے موقف پر نقد کرنا چاہیے۔ یعنی اس پہ یہ اعتراض تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے تنقید کرنے میں بے جا رعایت کر دی ہے بعض جگہ مصنف کی، لیکن یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کہیں غیر منصفانہ تنقید کی۔ اس لیے مجھے تو اس کا سب سے زیادہ پسند وہی حصہ ہے جس میں انہوں نے توحید کے باب میں ابن تیمیہ کی تنقید نقل کی، اس لیے کہ ابن تیمیہ کا یہ مزاج نہیں تھا، وہ تو اپنی شان سے سناتے تھے، اصل شان تنقید کی اسی میں نمایاں ہوئی۔ وہ آخری حصہ ہے توحید کا باب۔ تصوف کے معاملے میں ان کا کوئی تصوف کے معاملے میں ابن تیمیہ کا جو موقف ہے وہی ان کا موقف تھا، اس میں قرآن و سنت کے خلاف کسی چیز کو بھی وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ البتہ یہ ہے کہ اس زمانے میں جن لوگوں کے علم یا جن کے ملفوظات سے زیادہ واقفیت نہیں تھی اور ان کے زود و ورا کی روایتیں تھیں، ان کی کوئی عمومی کنڈمنیشن کا طریقہ وہ اختیار نہیں کرتے تھے۔ صوفیہ میں سے اب ہم شاہ ولی اللہ کا ذکر بڑے ادب سے کرتے ہیں، لیکن تصوف پر تنقید کرتے ہیں، تو تصوف پر اسی طرح کی تنقید وہ بھی کرتے ہیں۔ جن لوگوں کا نقطہ نظر بالکل واضح ہو گیا ان سے انہوں نے کوئی رعایت نہیں کی۔ ابن تیمیہ نے آخر تصوف کے سب سے بڑے شیخ محی الدین عربی کے بارے میں یہ کہا کہ دجال من الدجاجلہ، کہا ہی تھا۔ فقہ کا تصوف سے کیا تعلق ہے؟ بات یہ ہے کہ ایک آدمی اگر یہ سمجھتا ہے کہ یہ دین کی روح ہے، یہی دین کا تقاضا ہے، تو ہو جائے گا صوفی۔ تصوف کو اگر آپ دیکھیے تو لوگ اس کو بالکل الگ دین کی حقیقت مانتے رہے ہیں۔ شاہ ولی اللہ کا میں نے ذکر کیا تھا تصوف پر لیکچر دیتے ہوئے کہ جب وہ دین کی بات کرتے ہیں تو یہاں تک کیا دیتے ہیں کہ سالار مسعود اور اجمیر شریف جانا زنا سے بڑا گناہ ہے، آخر کا ہی نا لکھا ہے۔ لیکن جب اس کوچے میں اترتے ہیں تو وہ ایک باطنی دنیا ہے، اس میں آپ کے قرآن و سنت نہیں چلتے، اس میں کچھ اور سکے رواں ہوتے ہیں۔ جناب اس مجلس کو ختم کیا جائے۔